بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ویلکم ٹو دی شو۔ صاحبوں، کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ خبریں آپ کو مل رہی ہیں، اور ہر قدم پر حکومت ثابت کر رہی ہے کہ وہ نااہل ہیں اور یہ سسٹم کلیپس ہو چکا ہے، یہ ٹوٹ چکا ہے، برباد کر دیا ہے اس سسٹم نے۔ اب صرف یہ اپنی وہ گن کے سہارے قائم ہیں۔ کب تک عاصم منیر صاحب آپ ایسے چلیں گے، ان کے ذریعے چلائیں گے؟ زیادہ دور اب آپ جا نہیں سکتے۔ وہ گاڑی جس کے ٹائر میں سے ہوا نکل چکی ہو نا، تو آپ اس کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ زیادہ دور نہیں جاتی، ایک وقت آ کے رکتی ہے۔ اب آپ کے رکنے کا وقت آ گیا ہے، ان کو چینج کیجئے، اصل مسائل کی طرف آئیے۔ صرف اپنی حکومت برقرار رکھنے کے لیے ملینز آف ڈالر خرچ کر رہے ہیں یہاں پہ لابنگ کے لیے، میں جانتا ہوں اچھے طریقے سے، لیکن کسی عقل مند نے کہا تھا جانو ہمیشہ لیکن ظاہر کرو کبھی کبھی۔ ضروری نہیں ہے کہ میں ان لوگوں جن کو میں جانتا ہوں میں ان کا ذکر یہاں کروں، نہیں، لیکن میں یہ اشارہ ضرور کر سکتا ہوں کہ اتنی بڑی رقم ان غریبوں کے خون سے چوس کے یہاں خرچ کر رہے ہو صرف اپنی حکومت بچانے کے لیے۔ وہ فلیٹ ٹائر ہے میرے دوست، کتنی دور جائیے گا؟ اچھا، اب وہاں سے ایک خبر ملی جس کو سن کے ذرا میں نادم ہوا کہ کوئی بریگیڈیئر فائق صاحب ہیں جو یہ ظلم فرما رہے ہیں وہاں پر۔ تو چونکہ نام ملتا ہے فائق، تو میں نے کہا یار یہ تو کہیں سے فائق نہیں لگ رہے، یہ تو نالائق لگ رہے ہیں، کیونکہ فائق نام کے لوگ تو جب بھی ملے بہت اچھے لوگ ملے، جیسے ہمارے ڈاکٹر فائق حمیدی ہیں، نہایت ہی نفیس آدمی۔ ایسے لوگ ہوتے ہیں، یہ کیسے نالائق نکل آئے ہیں فائق صاحب؟ دیکھیے، یہ حکومت اپنا سفر طے کر چکی ہے، اب ان کو چاہیے کہ پاکستان کو کوئی تاریخی چوٹ نہیں لگائیں اور سمجھ جائیں۔ اچھا، میں بات کرنا چاہتا ہوں دوبارہ اسرائیل اور یہ فلسطین غزہ کے موضوع پہ، کیونکہ کچھ بچے، کچھ دوست احباب جو یہاں کام کرتے ہیں، ان کو کچھ ان کے کولیگس ملتے ہیں، وہ سوالات پوچھتے ہیں تو ان کو کیسے فیس کیا جائے۔ کل مجھ سے بھی ایک دوست، یہودی دوست، پوچھ رہے تھے کہ تم اپنے نہیں، پاکستانی عوام کیسے سوچ رہی ہے اس پر، تم ذرا یہ بتاؤ۔ دیکھیے چالاک کتنا ہے، تم اپنے نہیں، پاکستانی عوام کیسے سوچ رہی ہے ان حالات پہ؟ تو میں نے اس سے کہا دیکھ، Israel itself is not the problem. The doctrine of greater Israel is. I'm occupying the Palestinian land, killing 70,000 civilians, 20,000 children, is still waging the war and not listening the whole wide world. That is the problem. اس کو you better stop this، یہ روکو۔ ہم پاکستانی عوام جو ہے، میں نے اس سے کہا they will favor Israel also۔ ہم انصاف کی بات کریں گے، we are looking forward for two state solution، اور اس کے لیے اسرائیل کی بھی اس کا ہم حمایت کریں گے کہ اس کو بھی کوئی وہ نہ کرے، تھریٹ نہ کرے، اس کو بھی کوئی مشکل نہ ہو، انصاف کے ساتھ۔ پاکستانی عوام کا موقف یہ ہے۔ اچھا، تھوڑا سا سوچ میں پڑ گئے۔ جب بھی کوئی آپ سے اس موضوع پہ آفس میں نے اپنی بچی کو بھی سمجھایا، جب یہ بات کرے تم اسی طرح سے آنا، فوراً یہ گنواتے ہوئے کہ دیکھو تم نے اب تک اتنے لوگ مار دیے، تم still waging the war، اور سن نہیں رہے تم کسی کو۔ تو شروع ہی سے اس اینگل سے آپ کو آنا چاہیے۔ اچھا، اب میں دیکھیے آپ سے ایک بات کہتا ہوں، سچائی سے بات جو بھی کرو نا، چاہے اپنے خلاف بھی جاتی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا پھر بھی سچ کی بات کرنا۔ دیکھیے یہ مسئلہ جھگڑے سے تو حل نہیں ہوگا، یہ فلسطین والا مسئلہ جھگڑے سے حل نہیں ہوگا، اس کے لیے ذہنوں کو بدلنا ہوگا، اور دونوں طرف کے ذہنوں کو، انصاف کی بات کیجیے گا، صرف ایک طرف کے نہیں، دونوں طرف کے ذہنوں کو بدلنا ہوگا۔ جب تک ذہن نہیں بدلے گا حالات نہیں بدلیں گے۔ اچھا، ذہن بدلتے ہیں، اللہ کے کہتے ہیں 2 انگلیوں کے درمیان میں پورے کائنات کے انسانوں کے دل ہیں، دعا کیجئے اور کوشش کیجئے کہ وہ بدلے۔ دیکھیے تھوڑا سا ایک جلدی سے تاریخ کا حوالہ،
دیکھو آپ کو یاد ہے کہ اس سے پہلے کہ میں آپ کو وہ تاریخ کی بات یاد کراؤں، ایک اور بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں۔ دیکھو اسرائیل کے ارد گرد کون ہیں؟ سارے عرب ممالک ہیں نا۔ انہوں نے آج تک اسرائیل کو یہ چیز نہیں سمجھا سکے کہ ہم تمہارے لیے خطرہ نہیں ہیں، تم موجود ہو، تم وہیں ریمین آن یور پوزیشن، تم رہو، ہم تم سے کوئی جھگڑا کرنے نہیں آئیں گے۔ یہ تو تعلقات قائم کر کے ہی، پبلک ریلیشن شپ کر کے، دوستانہ طریقے سے یہ آپ بات کہہ سکتے ہیں نا۔ یہ ایسی کوئی ایفرٹس ان کی طرف سے نظر نہیں آئی۔ ایک تو نمبر یہ ناخواندہ لوگ، ڈکٹیٹر ڈیموگوگز، اپنی سلطنتیں، بادشاہتیں، عیاشیاں، ان کا فوکس صرف وہ رہا ہے۔ یہ فوکس نہیں رہا کہ لانگ ٹرم میں اس کے مسائل پیدا ہوں گے، ہم تعلیم حاصل کریں، اپنے نیبر کو سمجھائیں کہ ٹھیک ہے اب تمہارا اتنا قبضہ ہو گیا تو تم اس کو یہاں تک محدود رکھو اور تم ہم سے کوئی خطرہ نہ محسوس کرو۔ تاریخ کیا کہتی ہے؟ دیکھیے جب کروسیڈر آئے یروشلم میں تو 90 سال تک، 1099 تک انہوں نے یہودیوں کو مار مار کے لہو لہان کر دیا، باہر نکال دیا تھا، آنے نہیں دیتے تھے۔ کروسیڈر، کرسچن کروسیڈر جو تھے وہ ان کو اندر نہیں آنے دیتے تھے۔ 1187 میں جب صلاح الدین ایوبی آئے تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا یو آر آل ویلکم، واپس آئیے، ہم آپ کی حفاظت کریں گے۔ اور آپ کو پتہ ہے ان کے ایک معالج جو تھے، ڈاکٹر کیا نام تھا ان کا، کیا نام تھا ان کا، خیر نام سے کیا رکھا ہے، ان کے وہ یہودی تھے۔ ایسے ریلیشن شپ قائم کیے ہیں، ایسے ریلیشن شپ قائم کرنے کو عمران خان کہتا ہے انصاف کے ساتھ۔ ان میں کبھی ہمت ہی نہیں ہوتی کہ یہ جا کر اپنی بات کہہ سکیں۔ اچھا صاحب، اب آئیے پاکستان کی پوزیشن کیا ہے اور ان 6 ممالک کی جنہوں نے اس معاہدے کو منوان تسلیم قبول کر لیا۔ یہ سارے ممالک جو ہیں انکلوڈنگ پاکستان، انہوں نے امریکہ کی خوشامد حاصل کرنے کے لیے، اس کے خوف کی وجہ سے، اپنی حکومتوں کو قائم رکھنے کے لیے یہ معاہدہ فوراً قبول کر لیا، بغیر پڑھے سوچے سمجھے لکھے بغیر۔ دیکھیے جب معاہدہ ہوتا ہے، نیگوسیشن ہوتی ہیں، تو آدمی اپنی بات بھی کہتا ہے، دوسرے کی بھی بات سنتا ہے۔ انہوں نے کچھ پڑھا لکھا نہیں، کچھ سوچا نہیں، معاف کیجیے گا یہ اکثر بند ہو جاتا ہے، انہوں نے کچھ نہیں پڑھا، اور اس کوے نے، ہمارے شہباز شریف نے، اس نے تو وہ چالاکی دکھائی کہ فوراً اڑ کے جا کے اپنی چونچ بھی نہ کھولی، کھول کے جا کے بھینس کی پیٹھ پہ بیٹھ گیا، کچھ نہیں پڑھا۔ اچھا اب ڈرامہ یہ کیا جا رہا ہے، اب یہ ڈرامہ کیا جا رہا ہے، یہ بھی ایک اسکرپٹ ہے جس پہ یہ کام کر رہے ہیں، وہ یہ کہ یہ وہ معاہدہ نہیں ہے جس پہ ہم نے ہاں کی تھی، اور ہم نے تو کہا تھا بیت المقدس جو ہے، یروشلم جو ہے، وہ اس کا ہوگا، کیپٹل ہوگا فلسطین کا، اور آپ 1967 کی اس پہ واپس جائیں گے۔ وہ جو ساری باتیں عمران خان نے کہی تھیں، یہ کہہ رہے ہیں ہم نے اس پہ وہ کیا تھا، اور ان کو بھی بتا کے آ چکے ہیں ہم یہ کہیں گے تم خاموش رہنا۔ یہ صرف اوپری باتیں کر رہے ہیں، ان کے ہی ڈونٹ مین اٹ۔ یہ سب ڈرامہ، جھوٹ، فریب، مکر، کہ ہمیں اعتراض ہے، ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ یہ قوم کی حمایت حاصل کرنے کے لیے کہ ہم میں بھی یہ جرت ہے کہ ہم اختلاف کر سکتے ہیں ٹرمپ صاحب سے۔ اچھا یار، اتنا مکر، اتنا فریب، اگر تم اپنی تھوڑی سی صلاحیت استعمال کر لو حق اور سچ کے لیے تو کچھ بہتر رزلٹ آ سکتے ہیں۔ لیکن ان کو صرف ایک چیز نظر میں ہے، وہ اپنی حکومت، مسلم امہ، مظلوم انسان، ان کا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اچھا اب آئیے کلوزنگ کی طرف۔ دیکھیے جیسے میں نے کہا کہ یہ سب دکھاوے کے لیے یہ اختلافات کی بات کر رہے ہیں، حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اسرائیل کا ایک اخبار ہے، اسرائیل انسائڈ آؤٹ، اس میں وہ لکھتا ہے کہ عاصم منیر پاکستان کا وہ واحد جرنیل ہے جس نے اپنے ساتھیوں کی مخالفت کے باوجود اسرائیل کی حمایت کی ہے،
اور لوگوں کو احتجاج سے باز رکھا ہے، انہوں نے گرفتار کیا اور ان کی پٹائی کی ہے، اور اب وقت آ گیا ہے کہ ہم کھل کر اس کا ساتھ دیں۔ اچھا، بہت اچھا ہو کہ اگر آپ کھل کر اس کا ساتھ دیں۔ یہ اندر سے یہ ہیں، باہر سے یہ ہیں، یہ ہمیں سمجھنا چاہیے۔ دیکھو، ایک اچھا سلوشن تو ہر پاکستانی چاہتا ہے، جیسے میں نے اپنے دوست کو سمجھایا تھا کہ دیکھو بھائی، ہماری عوام بھی اچھا سلوشن چاہتی ہے، ہم اسرائیل کے حق میں بھی اچھا سلوشن چاہتے ہیں، صرف یہی نہیں کہ ان کو سب کچھ مل جائے، نہیں، ہم تو کہتے ہیں یار چلو تم نے قبضہ کر لیا، منظور ہے، چلو جو یونائٹڈ نیشن نے طے کیا تھا اس پہ واپس چلو، یہ خون ریزی روک دو، اتنے معصوموں کو تم مارتے ہو۔ تو ان سے کوئی امید نہیں رکھیے، لیکن ان کو سمجھاتے رہیے کہ دیکھو تمہارے گیم کو پوری قوم سمجھ رہی ہے، تاریخ کم از کم تمہیں لکھے گی کہ تم نے کیا کیا تھا۔ اچھا، آخر میں ایک ذکر کرنا چاہتا ہوں جماعت اسلامی کے سابق سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب کا، جو وہ گلوبل فلوٹیلا کی وہ ساتھ گئے ہیں امدادی سامان لے کر۔ 25 کروڑ لوگوں میں سے 6 آدمی نکلے۔ سلام ہے ان کو کہ یہ جنگ کرنے نہیں گئے ہیں، یہ امدادی سامان لے کر گئے ہیں۔ لوگوں کو جو بھوک سے مر رہے ہیں، بلبلا رہے ہیں، ان بچوں کے لیے دودھ لے کے گئے ہیں، جو بزرگ دوا کے لیے تڑپ رہے ہیں، جو جوان، ان کے لیے دوا لے کے گئے ہیں۔ صرف 6 آدمی 25 کروڑ میں سے۔ اچھا، میں چاہتا ہوں کہ ہم ان سب کا نام میں نے یہاں نوٹ کیا تھا۔ یہ 6 لوگ کون ہیں؟ مشتاق احمد خان سابق سینیٹر جماعت اسلامی، مظہر شہید شاہ صاحب، اسماعیل خان صاحب، سید عزیز نظامی صاحب، ڈاکٹر اسامہ ریاض صاحب اور مولانا خطیب الرحمان صاحب۔ ان سب کے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ساتھ خیریت کے لائے، ان کے مشن میں ان کو کامیابی حاصل ہو، اور یہ دنیا جو ایک فساد کی طرف بڑھ رہی ہے، ہمارا شمار سچائی سے امن کے لیے سوچنے، امن کے لیے کام کرنے والوں کے ساتھ ہو، اور سچائی کا دامن نہ چھوڑی، چاہے وہ آپ کے خلاف جاتی ہو۔ اگر آپ میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں تو اس کو شیئر ضرور کیجیے گا، کیونکہ ہمارے پیچھے تو یہ لگے ہوئے ہیں، اس کی رینج ہی بند کروا دیتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے آواز نہیں آ رہی، کوئی کہتا ہے معاف کیجیے گا ذرا، ایک سیکنڈ دیجیے گا۔ اچھا صاحب، تو میں آپ سے کیا کہہ رہا تھا؟ میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ ان لوگوں کے لیے دعا کیجئے کہ یہ کامیاب و کامران لوٹیں، اور اپنے آپ کو ایسی خدمات کے لیے پیش کیجئے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر میری بات آپ کی سمجھ میں آتی ہے، دل میں اترتی ہے، یہ حق اور سچ کی بات ہے، یہ امن کے لیے ہے، تو اس کو شیئر ضرور کیجئے اپنے دوست۔ آپ اتنا تو کر سکتے ہیں کہ اگر یہ حق کی بات ہے تو اس کو شیئر کر لو یار۔ ہمارا چینل بھی سبسکرائب کیجئے۔ آپ مجھے اپنے خیالات سے ضرور نوازیے گا، اس سے بڑی تقویت ملتی ہے کہ ہاں ہم صحیح ڈائریکشن میں جا رہے ہیں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔